تھوڑا بند کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، روزے سے متعلق سبق ہے، زکوٰۃ تک کل پڑھا تھا۔ روزے سے متعلق دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ فرماتے ہیں روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، جس کے معنی لغت میں رکنے اور باز رہنے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور جماع سے اپنے آپ کو باز رکھنے کا نام صوم ہے۔ یہ ایک بدنی عبادت ہے اور اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے چوتھا رکن ہے۔ نماز کی طرح یہ عبادت بھی پچھلی امتوں پر فرض تھی۔ روزہ ایک ڈھال ہے، حدیث میں بھی آتا ہے کہ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ کس چیز سے ڈھال جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ ڈھال ایک اس طرح کی چیز ہوتی ہے چمڑے کی گول، جو تلوار کے وار سے انسان کو بچاتی ہے۔ تو یہ روزہ شیطان کے وار سے انسان کو بچاتا ہے، گناہوں سے انسان کو بچاتا ہے۔ فرماتے ہیں روزہ ایک ڈھال ہے اور در حقیقت نفس کو ضبط کرنے کی عملی تربیت ہے، جس سے نفس امارہ کی تیزی اور تندی رک جاتی ہے۔ نفس امارہ کہتے ہیں وہ نفس جو انسان کو گناہوں پر آمادہ کرتا ہے، سرکشی پر، اسے نفس امارہ کہتے ہیں۔ تو عملی تربیت ہے جس سے نفس امارہ کی تیزی اور تندی رک جاتی ہے، گناہ کی طرف رجحان ہلکا پڑ جاتا ہے، دل کدورتوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ روزہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اس میں ریاکاری اور نمائش کا کوئی دخل نہیں ہوتا، لہٰذا اس کا ثواب بھی لامحدود ہے۔ جس کی مقدار نہیں تیز کرو، تیز کیوں کر رہے ہو؟ جس کی مقدار سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور نہیں جانتا۔ روزہ قیامت کے دن آ کر کہے گا کہ پروردگار، میں نے اس شخص کو کھانے پینے اور دوسری خواہشات سے روکے رکھا تھا، اب میری طرف سے اس کے حق میں سفارش قبول فرما لے۔ اللہ کریم نے مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ اللہ کریم نے مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ رمضان ایک مقدس باعظمت مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ دانیال غلط کر رہا ہے میرے ساتھ۔ اللہ کریم نے مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ رمضان ایک مقدس باعظمت مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے جس کا بدلہ جنت ہے۔ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، مستقل طور پر بھوک اور پیاس میں رہنے والوں سے ہمدردی اور ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اس مہینے میں ایک نفل کا ثواب فرض اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس مہینے کا ایک خاص عمل تراویح ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت ہے۔ اس ماہ کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف بھی سنت ہے۔ رمضان کے اختتام پر صدقہ فطر کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے، جو کہ روزوں کو گناہوں اور لغویات سے پاک کرنے اور غریب و مسکین مسلمان بھائیوں کو اپنے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک کرنے کا ایک عمدہ طریقہ ہے۔ یہ حدیث دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنة 8 ابواب منها باب یسمى الریان لا يدخله الا الصائمون۔ ترجمہ دیکھیں، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بغیر پوچھے آ کے بیٹھ رہے اس لیے کھڑا کیا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک وہ دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، اور اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ تشریح میں فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر ایک دروازے کا نام اہم عبادتوں کے نام سے رکھا گیا ہے۔ جو شخص ان اہم عبادتوں میں سے جس عبادت کو کثرت سے کرتا رہا ہوگا، اس کو اسی دروازے سے بلایا جائے گا، جیسا کہ ان دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الصلاۃ ہے۔
اس دروازے سے اس شخص کو بلایا جائے گا جو دنیا میں بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والا تھا۔ اسی طرح انہی دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے۔ ریان کے معنی سیرابی کے ہیں۔ اس دروازے سے کثرت سے روزے رکھنے والا شخص جنت میں داخل ہوگا، اور یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے روزہ دار کو جنت میں اپنے مقام پر پہنچنے سے پہلے ایک عمدہ پاکیزہ مشروب پلایا جائے گا۔ گویا کہ جو شخص دنیا میں خدا کی خوشنودی کی خاطر روزے رکھ کر پیاسا رہا، اس کی برکت سے باب ریان پر سیراب ہونے کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم الاثنین والخمیس۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے۔ پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ جمعہ سمجھے؟ آگے دیکھیں حج، یہ سبق ہے حج سے متعلق۔ حج ہمارے لغت میں حج کے معنی کسی باعظمت چیز کا قصد کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں ایک مقررہ وقت میں مخصوص ارکان کی ادائیگی کے ساتھ متعین جگہوں کی زیارت کرنے کو حج کہا جاتا ہے، جو کہ اسلام کے 5 بنیادی ستونوں میں سے ایک عظیم ستون ہے۔ نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی طرح حج کی فرضیت بھی قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اللہ ہی کی رضا کے لیے لوگوں پر بیت اللہ شریف کا حج کیا ہے؟ فرض ہے، لیکن جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو حج ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، صاحب نصاب، صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے۔ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، اس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والا فاسق اور گناہگار ہے۔ اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی کہ اللہ اس سے بے نیازی اور بے تعلقی کا اعلان فرمائے۔ حج پر جانے کی وسعت نہ ہو تب بھی بیت اللہ کو دیکھنے اور روضہ اقدس پر حاضری کی تمنا اور ارکان حج میں مضمر ابراہیمی جذبات سے اپنے سینوں کو منور رکھنا ایک مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے، عادت ہونی چاہیے، طریقہ ہونا چاہیے۔ حج میں بلا عذر تاخیر اور ٹال مٹول نہایت ہی نامناسب ہے۔ صاحب استطاعت شخص جلد از جلد پورے شعور کے ساتھ حج ادا کرے، زندگی میں انقلاب لا کر ان حقیقتوں کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرے جن کے لیے اللہ نے مومنوں پر حج فرض کیا ہے۔ منا، مزدلفہ اور عرفات تمام مقامات پر خوب گڑ گڑا کر اپنے رب سے مانگے۔ اللہ کے نزدیک یوم عرفہ تمام دنوں سے بہتر ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ خصوصی توجہ فرما کر فرشتوں کے سامنے بغیر اجازت ڈائریکٹ آ کے بیٹھ رہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ خصوصی توجہ فرما کر فرشتوں کے سامنے حج پر آنے والے اپنے بندوں کی عاجزی اور انکساری پر فخر فرماتا ہے۔ کثرت سے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے اور ان کو جہنم کی آزادی کا پروانہ جاری ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ آزادی، پروانے سے مراد آزادی کا آرڈر ملتا ہے۔ اس مبارک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری دے کر دوہری سعادت حاصل ہوتی ہے، جو روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور شفاعت کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ۔ حدیث دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الحاج والعمار وفد اللہ ان دعوہ اجابہم وان استغفروہ غفر لہم۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں۔ اگر وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور اگر اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں تو ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ تشریح میں فرماتے ہیں میزبان اپنے مہمان کی ہر جائز خواہش کا احترام کرتا ہے۔ حج اور عمرے پر جانے والے مسلمان اللہ کے مہمان ٹھہرائے گئے ہیں، چنانچہ جب وہ اللہ کے سامنے اپنی جو بھی حاجتیں پیش کریں گے تو اللہ ان کی لاج رکھ کر انہیں پوری فرمائے گا۔ خصوصاً گناہوں کی معافی کے لیے جب اللہ کے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کے ہاتھ اٹھیں گے تو اللہ انہیں محروم اور خالی نہیں لوٹائے گا، بلکہ ان کو اپنے کرم سے نواز کر بخشش کا اعلان فرمائے گا۔ حدیث دیکھیں نیچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يمنعه من الحج حاجة ظاہرة او سلطان جائر او مرض حابس
فمات ولم يحج فليمت ان شاء یہودیا وان شاء نصرانیا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو حج سے نہیں روکا، جس شخص کو حج سے نہیں روکا، کس چیز نے حاجت ظاہرۃ، کسی ظاہری حاجت نے، کسی ظاہری حاجت نے، ضرورت نے، مصروفیت نے، او سلطان جائر، جائر ای ظالم، یا کسی ظالم بادشاہ نے، او مرض حابس، یا کسی روک دینے والی بیماری نے، روک دینے والے مرض نے، سن رہے ہو سبق؟ سن رہے ہو، نیچے دیکھ رہے ہو؟ یا کسی روک دینے والے مرض نے، فمات، اور اس کا انتقال ہو جائے، ولم یحج، اور اس نے حج نہ کیا ہو، حج نہ کیا ہو، یعنی یہ تینوں بڑے بڑے اعذار بھی نہ پائے جاتے ہو، بغیر کسی عذر کے نہیں کیا، بلا وجہ اس حال میں انتقال ہوا، ولم یحج، کہ اس نے حج نہیں کیا تھا، فلیمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیا، تو چاہے یہودی ہو کر مرا چاہے نصرانی ہو کر، اللہ پاک کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی۔ یا تو اعذار ہے، ایسے مرض آ گیا کہ جانے پر قادر نہیں رہا، وہ عذر ہے، ظالم بادشاہ نے روک لیا، راستہ روک لیا، یا کوئی اور ایسی کوئی مصروفیت آ گئی لیکن اس میں کوئی وجہ بھی نہیں تھی، اس کے باوجود نہیں جا سکا، حج فرض تھا، اسباب تھے، تو پھر چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر، اللہ پاک کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ان کا کوئی